یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی محرم کا مہینہ دوسرے مسلکوں میں منحوس ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم منحوس بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ میں یہاں تک سمجھ گئے ہیں بھائی؟ محرم کے مہینوں میں شادی بیاہ کیا کریں. اس کے دو فائدے ہیں، ایک اخروی اور ایک دنیاوی. اخروی فائدہ تو یہ کہ اہل سنت کے ہاں محرم مقدس مہینہ ہے تو برکت کا امکان زیادہ ہے، بلکہ دو فائدے اخروی اور ایک دنیاوی. تو پہلا فائدہ کیا؟ برکت کا امکان زیادہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں محرم مبارک مہینہ ہے، تو مبارک مہینے میں شادی ہوگی تو شادی بھی مبارک بن جائے گی. کیا خیال ہے؟ دوسرا فائدہ ہوگا بدعت کی تردید، کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں تو ہمارے ہاں یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں محرم میں شادی کو. جب آپ محرم میں شادی کریں گے تو لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں گے. یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی آخرت میں اجر. اور ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ محرم میں ہال سستے ہوتے ہیں. محرم میں ہال، وہ کام جو 1,00,000 روپے میں ہونا تھا 50,000 میں ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو جب آپ کی شادی 50,000 میں ہو رہی ہے تو 1,00,000 روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور بعد میں پچھتانا بھی ہے. زیادہ پیسے خرچ کر کے پچھتاؤ گے، پیسے بھی گئے اور پچھتا بھی رہے ہو. تو بہتر نہیں ہے کہ اتنا کم خرچہ ہو، آدمی کہ چلو غلطی ہوئی تھی لیکن اتنا خرچہ ہوا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تھوڑے میں یہ ٹینشن میں نے پالی ہے تو تھوڑے میں تو ٹھیک ہے، اتنے زیادہ پیسے دے کے میں خامخواہ میں ٹینشن لے کر آؤں، یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ مجھے مثال بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے محرم میں شادی کی تھی تو دیکھو کیا ہو گیا، ان کے یہاں طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. یہ ان لوگوں کی باتیں جن کو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا. جب ایک چیز کی حقیقت نہیں ہے تو کرو. اگر طلاق ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو محرم پہ نہ بلیم کرو، محرم کے خلاف کیس نہ کرو. بھائی جھگڑے کی وجہ دیکھو. اگر بیوی لڑاکا ہے تو چاہے ربیع الاول میں شادی ہو یا رمضان میں ہو، جھگڑے ہوں گے. اگر وہ شریف خاندان کی ہے، صبر تحمل کے ساتھ رہنے والی ہے، تو چاہے محرم میں ہو یا سفر میں ہو، جس میں بھی ہو، شادی کیا ہوگی؟ کامیاب. اسی طرح اگر وہ نہیں کہ مگر آپ میں فالٹ ہے تو آپ رمضان میں 27ویں رات کو بھی شادی کرو گے تو بھی یہ فالٹ سامنے آئے گا اور طلاقیں ہوں گی. اور اگر آپ میں فالٹ نہیں ہے تو محرم میں بھی کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک بات آخری کہہ کے بس بات ختم، کہ محرم میں اگر دیکھو کہ کسی کے ہاں شادی کامیاب نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہوا کرو، ربیع الاول والوں کی بھی کون سا کامیاب ہو رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے پاس جو طلاق کے کیس آ رہے ہیں وہ محرم والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ محرم میں تو ہوتی ہی نہیں شادی. جتنے کیس آ رہے ربیع الاول، رمضان، عید کے دن بھی شادی ہوئی اور بقرعید سے پہلے طلاق ہو گئی. تو نکاح کے کامیاب یا ناکام ہونے کا مدار اس پہ نہیں ہے کہ محرم میں کہ سفر میں، اس پر ہے کہ یہ میاں بیوی کیسے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں تو کامیاب زندگی گزاریں گے. دونوں میں فالٹ ہے تو بھی طلاق ہوگی، اور ایک میں اگر فالٹ ہے